ایک جملہ صدیوں سے زبان زدیام ہے اور آپ نے بھی سنا ہوگا کہ وہم کا علاج تو حکیم لقمان کے پاس بھی نہیں تھا۔ یہ جملہ استعمال تو ہر کوئی کرتا ہے، لیکن بہت کم لوگ اس امر سے آگاہ ہیں کہ یہ حکیم لقمان کون تھے، واقعی تھے یا کوئی تخلیقاتی کردار ہیں۔ لیکن قرآن مجید سے حکیم لقمان نامی ایک شخصیت کا وجود ثابت ہے جسے اللہ تعالیٰ نے حکمت عطا کی اور کہا کہ اللہ کا شکر ادا کرو۔ قرآن مجید کی ایک سورت کا نام سورۃ لقمان ہے، جس میں حکیم لقمان کے نسب اور خاندان کی بابت تو کوئی ذکر نہیں کیا گیا، البتہ اس میں حکیم لقمان کے حکامانہ موکلات کا تذکرہ ضرور ہے۔ تاہم قدیم تواریخ اس امر کی گواہی دیتی ہیں کہ اس نام کا ایک شخص سرزمین عرب پر موجود تھا، البتہ اس کی شخصیت اور اس کے نسب کے بارے میں اختلافات پایا جاتا ہے۔ کتاب قصص القرآن میں حکیم لقمان کا زمانہ 3000 قبل مسیح قرار دیا گیا ہے، لیکن بعض مؤثرین اور مؤخرین انہیں حضرت داؤد علیہ السلام کا مصاحب بتاتے ہیں۔ اس طرح اس کا زمانہ 1100 سال قبل مسیح کے لگ بھگ بنتا ہے۔ بہرحال اہل عرب ان کے حالات اور خاندان و نسب سے متعلق اختلافات کے باوجود لقمان یا حکیم لقمان کے مشہور ہونے کا تسلیم کرتے ہیں۔ صفیہ لقمان کے نام سے ان کے حکیمانہ اقوال کو قدر و منزلت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ تاریخ کریم میں لقمان نامی ایک شخصیت کا پتہ چلتا ہے جو عاد ثانیہ میں ایک نیک بادشاہ ہوا گزرا ہے اور خالص عرب نژاد ہے۔ ابن جریہ، ابن کثیر اور سہلی جیسے مورخین کی رائے ہے کہ مشہور لقمان حکیم افریقی نسل تھا اور عرب میں اس کی آمد ایک غلام کی نسبت سے ہوئی تھی۔ ابن کثیر کے بقول لقمان نبی نہیں تھے اور نہ ہی ان پر کوئی وحی نازل ہوئی۔ قرآن مجید کی کسی صورت میں بھی کوئی ایسا مشہور اشارہ نہیں جس سے اس چیز پر دلالت ہو کہ لقمان نبی یا رسول تھے۔ البتہ ابن اسحاق نے وہب بن منبع کی روایت سے حضرت بن عباس کا یہ قول نقل کیا ہے کہ وہ نبی تھے مگر رسول نہیں تھے، لیکن بشرطہ علماء سیر ابن اسحاق کے اس قول سے اتفاق نہیں کرتے۔ ان کی کتب کے مطابق وہ سوڈان کے نبلی قبیلے سے تعلق رکھتے تھے۔ پستہ قد، بھاری بدن، سیاہ رنگ، ہونٹ موٹے اور ہاتھ پیر بھدے تھے، مگر بلا کے نیک، عابد و زاہد، صاحب حکمت اور دانا تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس حکمت سے وافر حصہ عطا فرمایا۔ تاریخ ابن کثیر میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے منقل ہے کہ لقمان نجاری کا پیشہ کرتے تھے، البتہ سید بن مسیب کے بقول لقمان مصری سوڈانی تھے اور ان کے ہونٹ بہت موٹے تھے۔ اللہ نے انہیں اگرچہ نبوت عطا نہیں کی مگر حکمت و دانائی سے وافر حصہ دیا۔ عبد الرحمن بن حرملہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک حبشی سید بن مسیب کے پاس نکلا اور کچھ سوال کیا۔ انہوں نے کہا کہ تو اس بات سے دل گریہ نہ ہو کہ تو کالا حبشی ہے، اس لیے کہ سوڈانیوں کے 3 شخص بہت اچھے ہوئے گزرے ہیں، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام مجمع اور لقمان حکیم جو سوڈانی نوبی تھے اور ان کے ہونٹ بہت موٹے اور بھدے تھے۔ مشہور مورخ محمد بن اسحاق کہتے ہیں کہ لقمان حکیم عرب کے مشہور قبیلہ عاد یعنی عرب بیدہ کی نسل سے تھے اور غلام نہیں تھے بلکہ بادشاہ تھے۔ وہب بن منبع کا کہنا ہے کہ جب شداد بن عاد کا انتقال ہوا تو حکمت کے اس کے بھائی لقمان کو ملی اور اللہ نے لقمان کو وہ چیز عطا فرمائی جو اس زمانے کے انسانوں میں سے کہیں نہیں ملتی تھی، اور اپنے زمانے کے لوگوں میں سب سے زیادہ طویل قامت تھے۔ وہب یہ بھی کہتے ہیں کہ لقمان بن عاد کا نسب ملتات بن سلک بن وائل بن حمیر تھا اور وہ نبی تھے لیکن رسول نہیں۔ ارض القرآن کے مصنف بھی یہی دعویٰ کرتے ہیں کہ لقمان حکیم اور لقمان بادشاہ ایک ہی شخصیت ہے اور وہ عاد ثانیہ کے نیک بادشاہوں میں اور بڑے حکیم و دانا تھے۔ عرب میں لقمان کے نام سے جو صفیہ منسوب تھا وہ انہیں لقمان عاد کا ہے۔ قصص القرآن میں سورۃ لقمان کی آیات 12 تا 19 کا جو ترجمہ مندرج ہے، اس کے مطابق لقمان نے اپنے بیٹے کو جو نصیحتیں کی ہیں ان میں ان باتوں پر زور دیا ہے کہ لوگوں کے ساتھ حسن و اخلاق کے ساتھ پیش آنا چاہیے، یہ نہ ہو کہ ازارہ، غرور، منہ
کہ ادارہ غرور منہ موڑ لیا جائے، کہ غرور کر کے منہ موڑ لیا جائے، اور نہ ہی خدا کی زمین پر اکڑ کر چلو۔ میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مغرور اور اکڑنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ ہمیشہ رفتاری میں میانہ روی قائم رہنی چاہیے اور آواز کو گفتگو میں نرم رکھو۔ اس لیے چیخنا چلانا انسانوں کا کام نہیں۔ اگر کرخت اور بے وجہ بلند آواز پسندیدہ چیز ہوتی تو گدھے کی آواز قابل ستائش سمجھی جاتی، اور حالانکہ اس کی آواز بدترین آواز شمار ہے۔ قصص القرآن کے مصنف کہتے ہیں کہ حکیم لقمان اگر غلام ہوتے تو اپنے بیٹے کو غلام زادے کو یہ نصیحت نہ کرتے۔ اس لیے غرور و نخوت، خود بینی و شیخی، کرختی و خشونت ایسے اوصاف ہیں جو بادشاہ، شہزادوں، ممتول و صاحب اقتدار انسانوں کے اندر ہی پائے جاتے ہیں۔ مصنف اس امر سے کبھی اتفاق کیا ہے کہ لقمان حکیم اور لقمان بادشاہ ہی شخصیت ہیں۔ اچھا تو دوستو، اس کے ساتھ ہی ویڈیو ختم ہوتی ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک ضرور کریے گا۔ تھینکس فار واچنگ۔